إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے، میرا عنوان ہے دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ان اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو دے کر بھیجا ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، لوگوں کے اندر بھلائی کے کام کرنے کی ترغیب ڈالی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے کہ بھلائی میں، نیکی کے کاموں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے روکا جائے، برے کام جو پنپتے ہیں، برے کام جو ابھرتے ہیں، جو لوگوں کی جڑوں کو ختم کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ برے کام ہے، ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک ہے، بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی اور نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو وہیں پر برائی اور برے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، شریعت کے اوامر
و نواہی پر عمل کرنے میں خود سب سے آگے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تزکیے و تطہیر کے اعتبار سے سب سے افضل اور بہتر زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب شدید فتنے اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی فراست، ذہانت اور استقامت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس پر عمل کرتے ہوئے تمام فتنوں کا خاتمہ کیا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا مطالعہ کیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہاں پر بہت سارے محکموں کا وجود قیام میں لایا، بہت سارے شعبہ جات بنائے، وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نظام احتساب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کا محکمہ بھی قیام فرمایا۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ مشن بڑا مضبوط تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ نظام بڑا مضبوط تھا، اور آج بھی سعودی عرب کے اندر الریاست العامہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادارہ قائم ہے، اور یہ ادارہ بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے الحمدللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر کوئی شخص بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی وعید سنائی گئی ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہے، ایسا شخص نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں اس اہم فریضے کو ایمان باللہ سے پہلے ذکر کیا ہے، نماز زکوٰۃ سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فریضے کو نماز اور زکوٰۃ جیسی اہم عبادات سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار دوست ہیں، جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہے ان برائیوں کا خاتمہ ہو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کا گھر سدھر جائے، میرے اور آپ کا جو معاشرہ ہے جہاں پر میں اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں، میری اور آپ کی صبح شام ہوتی ہے، وہ معاشرہ صحیح رخ پر چلے، اس معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ ہو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی ہر فرد کی، ہر گھر کی، ہر معاشرے کی عقدی اعتبار سے جڑیں مضبوط ہو، منہج سلف کے اعتبار سے میں اور آپ مضبوط ہو جائے، توحید کے باب میں بالکل صحیح اور صحیح راستے پر چلنے والے بن جائے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر فرد، ہر گھر، ہر معاشرہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے سائے میں زندگی گزاریں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر فرد، معاشرہ، گھر اطیع اللہ و اطیع الرسول سے روگردانی کرنے سے بچ جائے،
شریعت کی تعلیمات سے مخالفت، شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کرنے سے بچ جائے تو مجھ کو اور آپ کو اس فریضے کو انجام دینا ہوگا، مجھ کو اور آپ کو اس فریضے پر عمل کرنا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ بھلائی کے کام ہے، یہ برائی کے کام ہے۔ اگر میں اور آپ بہترین امت بننا چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ فلاح و بہبودی چاہتے ہیں، امت کی خیر و بھلائی چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ نے کیا کہا؟ وہ آگے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کے کاموں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس فریضے پر عمل پیرا ہے، اس فریضے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اللہ نے کہا یہی بہترین امت ہے، یہی بہترین جماعت ہے۔ اب موجودہ دور میں آپ اس فریضے پر عمل کریں گے تو یہ اخوانی تحریکی سہولت کار جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ یہ بھلائی ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ برائی ہے، آپ کسی کو بتاؤ یہ توحید ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، آپ کسی کو بتاؤ کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فحاشی ہے، یہ عریانیت ہے، تو یہ سہولت کار تحریکی اخوانی آپ پر تشدد کا فتنہ داغ دیں گے، آپ پر یہ الزام لگائیں گے کہ آپ متشدد ہیں، آپ سختی سے کام لینا چاہتے ہیں، آپ کے اندر وسعت نہیں ہے، آپ سب کو ساتھ لے کر کے چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ سہولت کاروں کا نعرہ ہے۔ اگر میں اور آپ ان اخوانیوں کو، ان تحریکیوں کو، ان سہولت کاروں کو اگر دیکھیں گے، ان کو دیکھ کر کے اگر میں اور آپ اس فریضے سے روگردانی کرتے ہیں تو یاد رکھیں میں اور آپ رب العالمین سے اعراض کرنے والے بن جائیں گے۔ ابو المنذر اسماعیل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد الرحمن العمری رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا ان من غفلتك عن نفسك اعراضك عن الله عز وجل بان ترى ما يسخطه فتجاوزه لا تأمر فيه ولا تنهى خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا قال وسمعته يقول من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الطاعة فلو امر ولده او بعد مواليه لاستخف به۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، ایسا شخص خود اپنے نفس سے غفلت برت رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ وہ معاشرے میں، گھروں میں برائیوں کو دیکھتا ہے اور ان برائیوں پر خاموشی برتتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا ہے کہ بھائی جو تم کام کر رہے ہو یہ بھلائی کا کام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے۔ وہ لوگوں کو اس بات پر تنبیہ نہیں کرتا ہے، وہ لوگوں کو اس بات پر نکیر نہیں کرتا ہے کہ بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں یہ برائی کے کام ہے، ان کاموں کو نہیں انجام دینا چاہیے۔ وہ خاموش رہتا ہے، وہ اس بات پر عمل کرنے کی بجائے خاموش رہتا ہے، اس ڈر سے کہ ایسے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے جو نہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرتے ہوئے اگر میں اس برائی پر تنبیہ کر دوں، اگر میں اس برائی سے روکوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا ڈر اسے ستائے جاتا ہے، یہ خوف اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے مخلوق کی ڈر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی جو اطاعت و فرمانبرداری کی جو ہیبت ہے اس کو سلب کر لیتا ہے، اس کو چھین لیتا ہے، اور یہی شخص کل کو اپنی اولاد کو کسی بات کا حکم دے یا اپنے غلام کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی بات کو ماننے کی بجائے اس کی بے ادبی پر اتر آئیں گے۔
یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنے کا انجام ہے کہ اس کی خود کی اولاد اس کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، اس کی بات کو نہیں مانے گی۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ، جو باپ اپنے بچے کے لیے صبح شام ایک کر دیتا ہے، وہی اولاد اپنے باپ کی بات نہ مانے تو کتنے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، گھر ہو یا معاشرہ ہو، کہیں بھی ہو، برائیاں جہاں پر دیکھی جاتی ہے فوری طور پر ان برائیوں پر تنبیہ کرنی چاہیے، اور یہ ہمارا منہج ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ ہے، اور جماعت اہل حدیث یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ جماعت اہل حدیث اس فریضے کی جیتی جاگتی اور عملی تصویر ہے۔ الحمدللہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زندگیوں کو پڑھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جہاں پر بھلائیوں کو پھیلایا، جہاں پر بھلائیوں کو فروغ دیا، وہیں پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے برائیوں کا خاتمہ بھی کیا ہے۔ خوارج، روافض اور دیگر بدعتیوں پر حضرات صحابہ کرام نے رد کیا ہے، امت کو بتایا ہے کہ ان کے اندر کتنی خطرناک بیماریاں، ان کے اندر کتنی خطرناک برائیاں پائی جاتی ہے۔ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کی زندگیوں کا مطالعہ آپ کریں۔ ان تمام حضرات نے جہاں پر اچھائیوں کو پھیلایا ہے، وہیں پر اہل بدعت، اہل کلام، تشیع اور یہ جو باطل پرست ہے ان کے خلاف باتیں کی ہے، ان کے خلاف کتابیں لکھی ہے، اور آج بھی علماء اہل حدیث، یہ فخر کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ آج بھی علماء اہل حدیث اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے ان باطل پرستوں کا قلعہ کما کر رہے ہیں، ان کی باطل پرستی کو دنیا والوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنی عقدی خرابیاں اور بربادیاں ہیں، اور ان باطل پرستوں کے خلاف، ان اہل بدعت کے خلاف سینہ سپر ہے۔ الحمدللہ عزیزان ملت، یہ مجھ پر اور آپ پر ہمارے علماء کرام کی کرم فرمائیاں ہیں، ورنہ مجھ کو اور آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ جاوید غامدی جیسے لوگ کون ہیں، یہ انجینئر مرزا جیسے لوگ کون ہیں؟ مجھ کو اور آپ کو کیسے معلوم ہوتا کہ ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ کون ہیں، یہ مولانا مودودی جیسے لوگ کون ہیں؟ مجھ کو اور آپ کو کیسے معلوم ہوتا؟ ہمارے علماء کرام نے ان کی بدعقیدگیوں کو، ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں کے سامنے عیاں کیا، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ جاوید غامدی جیسے لوگ، یہ انجینئر جیسے لوگ، مولانا مودودی جیسے لوگ، یہ ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ سب سے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے نوجوان نسل کے اندر انکار سنت، بغض صحابہ، خارجیت، رافضیت، وحدت الوجود کے پودے کو پروان چڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے انکار سنت، بغض صحابہ، خارجیت، رافضیت، وحدت الوجود جیسے گندے عقیدے کو الحاد کے نام پر رواج دیا ہے، اور جتنا انہوں نے ان عقائد کو امت میں الحاد کے نام پر رواج دیا ہے نا، اتنا کسی نے نہیں دیا ہے۔ یہ ہم پر علماء کرام کی کرم فرمائیاں ہیں جو آج ہم ان کی برائیوں سے، ان کی بدعقیدگیوں سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے علماء ان کی برائیوں کے بارے میں آپ کو نہ بتاتے تو آپ ہر کسی کو سنتے، ہر کسی کے دیوانے بن جاتے، ہر اچھا بولنے والا آپ کو اچھا لگتا۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے جہاں پر اچھائیوں کو پھیلایا، توحید کا اعلان کیا، سنت کا اعلان کیا، وہیں پر شرک، بدعت کے خاتمے کا اعلان بھی کیا ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو یاد ہے، ہر کوئی اس سورت کو حفظ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا پیغام دے رہا ہے سورہ اخلاص کے پہلی آیت میں؟ آپ نے کبھی غور کیا، تدبر کیا؟ جہاں پر رب العالمین توحید خالص کا اعلان فرما رہا ہے، وہیں پر تمام معبودان باطلہ کی، شرک کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے توحید خالص کا اعلان کر دیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تمام معبودان باطلہ کی جڑوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ مشرک جو بت پرست ہیں، اللہ کو چھوڑ کر لات، عزا،
منات کو بھی معبود سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لفظ احد کے ذریعے سے وہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے، اسی کے آگے جھکا جائے گا، وہی معبود برحق ہے، اس لفظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشرکانہ جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، آپ پڑھیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور کہا کہ تمام لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں سوائے کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اس کی ضد برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے زمانے کی قسم، بے شک انسان سرتا سر خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح نیک عمل کیے اور برائیوں سے روکے اور نیکی کا حکم کیے اور ایک دوسرے کو کیا ہے؟ صبر کی وصیت کیے، اور اس راہ میں جو آنے والی تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں پر جو صبر کرتے ہیں ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہیں، ایسے لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہی لوگ کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی یہ صفت بیان کیا ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ شریعت کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اور یہ بات بھی کہوں کہ اخلاص للہ کی جتنی شرطیں دوسری عبادتوں میں پائی جاتی ہے اس میں بھی وہ پائی جائیں گی۔ بھائی، کوئی آدمی کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، اب کہنے والے پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اب جو بھلائی کی طرف آمدہ ہوتا ہے، شرک کے اندھیروں سے نکل کر، بدعات خرافات سے نکل کر کے جو سنت کے راستے پر آتا ہے، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ کیونکہ دلوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک معمولی سا دھاگا جس کو ہاتھوں میں پہنتے ہیں، گلوں میں لٹکاتے ہیں یا فلاں جگہ پر جا کر آنے کے بعد ان دھاگوں کو تقسیم کرتے ہیں، ہمارے بھائی یہ اعتقاد کے ساتھ ان دھاگوں کو پہنتے ہیں کہ ان دھاگوں میں طاقت ہے، یہ دھاگے انہیں بلاؤں سے بچائیں گے، مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرمائیں گے، ان دھاگوں میں وہ اتنی طاقت سمجھتے ہیں۔ لیکن شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے جس نے دھاگے یا تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ اب جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہ میری باتوں کو سننے کے بعد اپنے ہاتھوں میں یا اپنے گلوں میں تعویذوں کو لٹکایا ہوا ہے تو وہ نکال کر کے پھینک دے گا۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں، وہ نکال کر کے پھینک دے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے جس نے تعویذ یا کڑا ڈال لیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ بھائی، شریعت بتاتی ہے کہ ان دھاگوں میں وہ صلاحیت و طاقت نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ بھائیوں، مصیبتوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، بلاؤں سے حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب آپ نے اس بات کو مانا اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں تو پھر کیوں اپنے ہاتھوں میں دھاگے اور گلوں میں تعویذیں لٹکاتے ہیں؟ اگر آپ پر اللہ کا فضل ہوگا تو آپ جمعہ کے بعد ان تمام چیزوں کو نکال کر کے خالص توحید پر اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے انشاءاللہ۔ بھائیوں، میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر سننے کے بعد آپ برائیوں سے بچتے ہیں تو یقین مانیے گا آپ پر اللہ کا فضل ہوا ہے، آپ پر اللہ کی توفیق اور عنایت ہوئی ہے، کیونکہ دلوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے،
اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب واقف ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس پر میرے اور آپ کا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ شریعت کے بعض واجبات پر عمل کرنا اور بعض واجبات کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے بھائی 3 دن 40 دن لے جا کر کے وہی چیزوں میں لگا دیتے ہیں، لیکن بھلائی کا حکم تو دے رہے ہیں، برائی سے کون روکے گا؟ شرک کا خاتمہ کون کرے گا؟ بدعات سے امت کو کون بچائے گا؟ یہاں باطل انحرافات سے امت کی اصلاح کون فرمائے گا؟ کون روکے گا ان باطل افکار و نظریات سے؟ اور صحیح عقیدے کے طور پر امت کی اصلاح کون کرے گا؟ ہاں، اور جماعت اسلامی والے آج سوشل ورک کے نام پر نوجوانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اس ناحیے سے کہ جماعت اسلامی والوں کا آپ جائزہ لیں، وہ اس اصول کے خلاف عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ اس اصول پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ اس اصول پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس اصول پر عمل کریں گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف تو بلا رہے ہیں، لیکن برائی سے روکیں گے تو پھر لوگ ہمارے سے نہیں جڑیں گے۔ ہم لوگوں کو کہیں گے بھائی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کیا ہے، شریعت کے مخالف امور ہے، آپ ان کو انجام دے رہے ہیں۔ جب ہم ایسا ان کو کہیں گے تو ان کو ڈر ہے کہ لوگ ان سے کٹ جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو بھی اس اصول پر عمل کرتا ہے وہ توحید پر عمل کر رہا ہے، شرک سے امت کو بچا رہا ہے، سنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، بدعات خرافات سے امت کو روک رہا ہے۔ اور جو اس اصول پر عمل نہیں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے رعب کو، اس کے دبدبے کو، اس کی جو کیفیت، اس کا جو وقار ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں میں گرا دیتا ہے۔ آپ نے وہ بات سنی کہ وہ اپنی اولاد کو بھی حکم دے گا تو نہیں مانے گی، بے ادبی پر اتر آئے گی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ اور جو اس فریضے سے روگردانی کرے گا وہ ذلیل و رسوا لوگ ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ جہاں بھی منکرات کو دیکھتے ہیں فوری طور پر وہاں پر نکیر کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ ہمارے گھروں میں ہی کئی طرح کے خرافات، منکرات پائے جاتے ہیں، لیکن آدمی کے اندر اتنی استطاعت، صلاحیت، طاقت نہیں کہ وہ ان منکرات کو روک سکے، تو افسوس کی بات ہے۔ اب جب ہم اس فریضے پر عمل کرتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ہم اس پر کیوں عمل کرتے ہیں۔ ہم اس فریضے پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ہم اس پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ ہم اس پر عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی حصول کی امید میں ہم اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر اس بستی کے باشندے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو ان کے بدعمالیوں کے باعث گرفت میں لے لیا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو کافی ہے، آپ بھی اپنا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہو جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا جنت کو ایسے ہی پائیں گے؟ نہ میرے بھائیوں، جنت ایسی ملنے والی نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، لیکن شریعت کے اہم ترین اصول اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر کس کام کا؟ وہ برائی کو دیکھ کر کے برائی پر خاموش رہے، بھلائی کی تعلیم نہ دے، تو یاد رکھیے گا یہ منافقین کی صفت ہے، یہ منافقین کی صفت ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک ہی ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، اور جو بھی
ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجا چکا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے، جو بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہے، برائی سے نہیں روکتا ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر؟ کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی لعنت بھیجی جا چکی ہے۔ وہ یوں کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اور ان پر لعنت بھجوانے کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برے کام کرتے ہوئے دیکھ کر کے بھی منع نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ کام کرتے تھے وہ برے کام تھے، بے شک وہ کام جو انجام دیتے تھے وہ برے تھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے میرے بھائیوں، انکار منکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دعوت و تبلیغ کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ اب انکار منکر کے 3 مراتب حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ جب کسی کو برائی سے روکو گے تو اس کے 3 مرتبے ہیں، یہ ہر کسی کو یاد ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہے، برائی کو دیکھنے کے بعد اس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت استطاعت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ اس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکے، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس برائی کو زبان سے روکے، اور اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو دل میں برا جانے یہی کمزور ترین ایمان ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں انکار منکر یعنی برائی سے روکنے کے 3 مرتبے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ آدمی برائی کو دیکھے اور اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکتا پھرے۔ اگر ہر کوئی ہاتھ سے روکتا پھرے تو معاشرے میں فتنوں کا ظہور ہونے کا، فتنے اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ ہوگا، فتنے اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ کام وہی انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قاضی ہے، حاکم ہے، پولیس ہے، یا قوم و ملت کا سربراہ ہے، معاشرے کا بڑا آدمی ہے، کوئی بھی جو بڑے عہدوں پر فائز ہے، وہی اشخاص ان برائیوں کو اپنے ہاتھوں سے روک سکتے ہیں۔ ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہی لوگ اس کام کو انجام دیں گے۔ اب اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ ایک مثال سب کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو مکہ میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ کے گرد بت گاڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے تھے اور اس چھڑی سے ان بتوں کو گرا رہے تھے، اور کیا پڑھ رہے تھے؟ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والی ہی چیز ہے۔ اب آدمی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو زبان سے روکنا چاہیے، اور زبان سے روکنے کے لیے بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا خیر ہے، کس میں بھلائی ہے، کس میں برائی ہے، اس بات کا علم آدمی کو ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو پھر وہ برائی کو بھلائی کے طور پر پیش کرے گا، بھلائی کو برائی کے طور پر پیش کرے گا۔ اسی لیے اس بات کا بھی خیال رہے کہ آپ جس چیز سے روک رہے ہیں اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ آدمی کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کے لیے میں کہوں آج علماء حق اہل سنہ والجماعہ کے اکابر علماء کرام اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ منبر و محراب کے ذریعے سے، درس و تدریس کے ذریعے سے، جہاں پر علماء کرام اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس میں بھلائی ہے، اس میں امت کے لیے نجات ہے، اس میں امت کے لیے کامیابی ہے، اس میں امت کے لیے جنت کا راستہ ہے، وہیں پر علماء کرام اس بات کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعات ہے، یہ خرافات ہے، اس میں امت کے لیے نقصان ہے۔
یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ باتیں بھی علماء کرام بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ اب آدمی کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اور زبان سے روکنے کی بھی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ جس منکر کو دیکھتا ہے نا، اس منکر کے تعلق سے اپنے دل میں برا جانے گا۔ اب اس کی مثالیں لے لو، اب جہاں جہاں پر لنگر لگاتے ہیں یا اس کی چھٹی اس کی چھٹی کرتے ہیں یا عرس سندل وغیرہ کیے جاتے ہیں، اب آدمی کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اس منکر کو ہاتھ سے روکے، اس کے پاس اس بات کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ زبان سے روکے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس چیز کو دل میں برا جانے گا، ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اس چیز کو دل میں برا جانے گا اور وہاں سے نکل جائے گا۔ یہ ادنا اور کمزور ترین ایمان ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ زندوں میں مردہ کون ہے؟ کیا پوچھا گیا کہ زندوں میں مردہ کون ہے؟ تو کہا الذی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہا کہ جو نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے، یہ زندوں میں مردہ ہے۔ اگر میں اور آپ اپنا شمار مردوں میں کرانا چاہتے ہیں تو اس فریضے سے میں اور آپ غفلت برت سکتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنا شمار زندوں میں کرانا چاہتے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو اس فریضے کو انجام دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ خلاصہ ہے، یہ میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم اپنی رعایا پر ذمہ دار ہے، اب اس کو اس کی رعایا سے متعلق پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی محافظہ ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور خادم اپنے آقا کے مال پر ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ اتنا سوچ لیجئے گا، آپ جس گھر میں بڑے ہوئے ہیں اس گھر میں آپ کے بچے ہوں گے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوں گی۔ اگر وہ نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں یا آپ کے بچے شرک میں مبتلا ہے، یا آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کے آنکھوں کے سامنے جو ان کا دوست کہتا ہے یا شرکیہ اعمال پر اس کو ابارتا ہے آپ کے بچے کر رہے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ میں کڑے دھاگے تعویذیں پہن رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے اور اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے اور اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ توحید کیا ہے، عقیدہ کے باب یہ کتنا وسیع ہے۔ آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے، کتاب و سنت کا راستہ کیا ہے، جس راستے پر مجھ کو چلنا ہے اور آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ذمہ داری سے پوچھے گا اور آپ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے قوم کے ذمہ داروں سے، بزرگوں سے یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ اپنے گھر میں شرکیہ اعمال دیکھ رہے ہیں، ہم نے بہت سارے گھروں کو دیکھا ہے یا ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ کالا ٹکا لگاتے ہیں یا پھر اس کے ہاتھوں میں نظر بد کے طور پر بچانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نظر بد سے آدمی اس سے بچے گا۔ دعائے معصورہ جو اللہ کے نبی نے کہی ہیں، ادعیائے معصورہ، ان کو پڑھ کر کے، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے پھونکیں تو آپ کے بچے نظر بد سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کڑے ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ نہیں یہ اس بیماری کے لیے ہے، اس بیماری کے لیے، اس سے بچ سکتا ہے بچہ۔ میرے بھائیوں اللہ کی پناہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام خرافات سے بچیں، ورنہ یاد رکھیے آپ بہانے دنیا میں تو بنا سکتے ہیں لیکن آخرت میں کہاں بہانے بناؤ گے؟ وہاں بہانے گیانے نہیں چلیں گے، سیدھا پکڑ ہوگی اور جب اللہ پکڑے گا تو کوئی آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ اسی لیے ابھی سے یہ عہد کر کے اٹھے، یہ قصد کر کے اٹھے،
اے الہ العالمین جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے ہم تیری زمین پر خالص توحید کا اعلان کرتے رہیں گے اور شرک برائیوں سے منکرات سے امت کو بچاتے رہیں گے اور عقیدہ منہج سلف کے مطابق ان کی پرورش ان کی تربیت کرتے رہیں گے۔ یہی خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے جو بھائی شرک کے اندھیروں میں بدعات و خرافات کے اندھیروں میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اے الہ العالمین مجھ کو اور ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے بھائیوں کو یہ توفیق عنایت فرما کہ میں اور یہ ہمارے حضرات سبب بن جائے کہ ان کو وہاں سے نکال کر کے خالص کتاب و سنت کے راستے پر لا کھڑا کرنے والے بن جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔